اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے رکوع نمبر 55 سیکولتا، انشاءاللہ سماعت کریں گے رکوع نمبر 56۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور نماز قائم رکھیں، زکوٰۃ دیں، اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کریں، اور صبر والے مصیبت اور سختی میں، اور جہاد کے وقت۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى، جہاد کے وقت یہی ہے جنہوں نے اپنی بات سچی کی اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر فرض ہے کہ جو ناحق مارے جائیں ان کے خون کا بدلہ لو۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اقتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت، تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہو تو بھلائی سے تقاضا ہو اور اچھی طرح ادا، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارا بوجھ ہلکا کرنا ہے، اور تم پر رحمت تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب۔ سارے نزول، یہ آیت اوس و خزرج کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان میں سے ایک قبیلہ دوسرے سے قوت، تعداد، مال و شرف میں زیادہ تھا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنے غلام کے بدلے دوسرے قبیلے کے آزاد کو، اور عورت کے بدلے مرد کو، اور ایک کے بدلے دو قتل کرے گا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ لوگ اس قسم کی تعدی کے عادی تھے۔ ایک قبیلہ تھا نا، وہ جو اس کا کوئی ایک آدمی کو، کوئی غلام کو مارا تو اس نے قسم کھائی کہ میں جو آزاد ہے اس کو ماروں گا، اور عورت کے بدلے مرد ماروں گا، اور ایک نہیں دو ماروں گا۔ اس پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ عہد اسلام میں یہ معاملہ حضور سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی، اور عدل و مساوات کا حکم دیا گیا، اور اس پر وہ لوگ راضی ہوئے۔ قرآن کریم میں قصاص کا مسئلہ کئی آیتوں میں بیان ہوا ہے۔
اس سے اس آیت میں قصاص و عفو دونوں کے مسئلے ہیں، اور اللہ تعالی کے اس احسان کا بیان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو قصاص و عفو میں مختار کیا، چاہیے قصاص لیں یا عفو کرے۔ آیت کے اول میں قصاص کے وجوب کا بیان ہے، اس سے ہر قاتل بالحمد پر قصاص کا وجوب ثابت ہوتا ہے، خواہ اس نے آزاد کو قتل کیا ہو یا غلام کو، مسلمان کو یا کافر کو، مرد کو یا عورت کو، کیونکہ قتلہ جو قتیل کی جمع ہے وہ سب کو شامل ہے، مطلب اس میں سب شامل ہیں۔ ہاں جس کو دلیل شرعی خاص کرے وہ مقصود ہو جائے گا۔ احکام القرآن، اس آیت میں بتایا گیا کہ جو قتل کرے گا وہی قتل کیا جائے گا، تم کسی دوسرے کو نہیں مار سکتے۔ جس نے قتل کیا بھی تمہارے کسی کو خاندان میں یا کسی کو جس نے قتل کیا ہے تو اسی کو سزا ملنا چاہیے، نہیں کہ اس کے خاندان میں جا کے تم کسی کو بھی مار دو، اسے قتل کیا جائے گا، خواہ آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت۔ اور اہل جاہلیت کا یہ طریقہ ظلم ہے، اگر آزاد غلام مارا ہے تو غلام مارا جائے گا، آزاد کو مارا ہے تو آزاد مارا جائے گا، عورت مارا ہے تو عورت، مرد مارا ہے تو مرد۔ جو ان میں رائج تھا کہ آزادوں میں لڑائی ہوتی تو وہ ایک کے بدلے دو کو قتل کرتے، غلاموں میں ہوتی تو بجائے غلام کے آزاد کو مار، عورتوں میں ہوتی تو عورتوں کے بدلے مرد کو قتل کرتے۔ یہ ظلم ہے نا، جس نے قتل کیا اس کو قتل کرو، اس کے بدلے میں دوسرے کو کیوں قتل کرو؟ اور محض قاتل کے قتل پر اکتفا نہ کرتے اس کو منع فرمایا گیا۔ یہ سب پہلے جو زمانے جاہلیت میں تھا سب کو منع کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ صاف صاف اتار دیا۔ معنی یہ ہے کہ جس قاتل کو ولی مقتول کچھ معاف کرے اور اس کے ذمے مال لازم کیا جائے، اس پر اولیاء مقتول تقاضا کرنے میں نیک روش اختیار کرے۔ اگر کسی نے قتل کیا اور اس کو مال یا پیسہ دے کے معافی اگر وہ دے دے تو معاف بھی کر سکتے، تو پھر قتل پھر واجب نہیں رہ جائے گا، کیونکہ پھر مال اس کے اوپر واجب ہو جائے گا، پھر وہ مال دے معاف کر چکا ہے نا، پیسہ لے چکا ہے۔ اور قاتل تقاضا کرنے میں نیک روش اختیار کرے، اور قاتل خواہ خون بہا خوش معاملگی کے ساتھ ادا کرے۔ اس میں صلح برمال کا بیان ہے۔ تفسیر احمدی مسئلہ ولی مقتول کو اختیار ہے کہ خواہ قاتل کو بے عوض معاف کرے یا مال پر صلح کرے۔ جس کے گھر کا جو قتل ہوا ہے وہ چاہے تو قتل کرنے والے کو معاف کر دے، چاہے اس سے کچھ مال لے لے، اور چاہے ایسا ہی معاف کر دے تو معاف ہو جائے گا، یا صلح کرے۔ اگر وہ اس پر راضی نہ ہو اور قصاص چاہے تو قصاص ہی فرض رہے گا۔ جیسے جس نے قتل کیا اس کو پھر بھی قتل اس کو بھی کرنا کے ساتھ۔ تم نے مجھے مارا تو میں مر گیا تو میرے گھر والے تمہارا خون بہائیں گے، خون کے بدلے خون، یہی ہو گیا نا، کسی کو قصاص کہتے ہیں۔ تو اگر جیسے
اب جس کا قتل کیا وہ تو ختم ہو گیا، وہ تو شہید ہو گیا، جیسا بھی رہا ہو، اگر مومن رہا ہو اور بے وجہ شہید کیا ہو تو قتل ہو گیا۔ تو اب اگر اس کے گھر والے چاہیں تو کچھ مال لے کے اسے معاف کر دیں، یا تو چاہیں ایسے ہی معاف کر دیں، یا یہ چاہے کہ نہیں مجھے قصاص خون ہی چاہیے، تو پھر اس کا خون ہی بہانا فرض ہے۔ مسئلہ اگر مقتول کے تمام اولیاء قصاص معاف کر دیں تو قاتل پر کچھ لازم نہیں رہتا، مطلب جس کے گھر والے ہیں انہوں نے سب نے معاف کر دیا، اب پھر قاتل کے اوپر کچھ بھی لازم نہیں، نہ پیسہ نہ قتل، کیونکہ ویسے ہی معاف کر دیے۔ مسئلہ اگر مال پر صلح کرے تو قصاص ساقط ہو گیا، اگر مال پہ صلح کر لیے کہ مجھے 1 لاکھ 10 لاکھ یا جو بھی ہے اتنا پیسہ دے دو، تو پھر اس پہ جو قصاص ہے اس کا خون کرنا ساقط ہو گیا، ختم ہو گیا، ساقط ہو جاتا ہے، اور مال واجب ہو جاتا ہے، پھر اس کو مال دینا واجب ہو جاتا ہے۔ تفسیر احمدی۔ مسئلہ ولی مقتول کو قاتل کا بھائی فرمانے میں دلالت ہے اس پر کہ قتل گرچہ بڑا گناہ ہے مگر اس سے اخوت ایمانی قطع نہیں ہوتی، اس میں خوارج کا ابطال ہے جو مرتکب کبیرہ کو کافر کہتے ہیں، یعنی بدستور جاہلیت غیر قاتل کو قتل کر کے یا دیت قبول کرنے اور معاف کرنے کے بعد قتل کرے۔ اب جیسے کہ تم نے پیسہ بھی لے لیا، مال بھی لے لیا، اور وہاں عدالت میں کھڑے ہو کے بولے ہاں پیسہ دے دیں ہم معاف کر دیے، اب بعد میں پیسہ لے لیے اور اس کے بعد بھی تم نے پھر اس کو قتل کر دیے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا، کیونکہ تم نے مال کو لے لیے اور وہاں بولے کہ یہ قتل نہیں کریں گے، اور بعد تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا حساب پوچھیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ باقی انشاءاللہ کا کل سماعت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک الجبر، یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما، یا اللہ اس کے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی گستاخی بھی ہوتی اپنے رحم و کرم کو معاف عطا فرما، اور ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ لا اله الا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔